کے اوپر اعتماد، اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک بنگی بیچارہ صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی بادشاہ کے گھر میں لگی ہوئی تھی۔ اب بادشاہ کا گھر اتنا سا تو ہے نہیں کہ جناب زنان خانے میں اندر بس اتنا سا مکان ہے 50-100 گز کا، بادشاہ کا تو محل ہے، تو یہاں بیڈ روم یہاں پر ہے، یہ کمرے ہیں بیڈ روم کے، وہاں تک کہاں تک مکان پھیلا ہوگا۔ بیچارہ وہ روزانہ صفائی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، جھاڑو لگاتا آ جاتا، اور صبح سویرے جانا پڑتا ہے، صبح نکلتے ہیں صفائی کرنے والے۔ تو وہ صبح ایک روز صفائی کرنے گیا، عجیب و غریب صورتحال کہ شہزادی اوپر بالا خانے پر، یہ چھجے سے نکلے رہتے ہیں نا دوسری منزل پر، اس پر ٹہل رہی تھی، اور رات کو عورتیں سوتی ہیں تو ہلکے پھلکے کپڑوں میں وہ اسی طرح نکل کر جو ہے شہزادی وہاں پر ٹہلنے لگی، وہ چھجے پر ٹہل رہی تھی۔ بس جب یہ صفائی کرنے گیا تو صفائی کرتے کرتے رکتا رہتا نا آدمی، اوپر نیچے دیکھتا ہے، اس کی جو نگاہ پڑی شہزادی کے اوپر، وہ شہزادی اور نیم برہنہ اور اس کا حسن اور اس کا جمال، بس یہ بھی بہرحال بنگی ہی صحیح لیکن دل تو اس کا بھی تھا، یہ اس کے اوپر فریفتہ اور دیوانہ اور پاگل ہو گیا۔ لیکن سوچتا ہے کہ جناب میں ٹھہرا ایک صفائی کرمچاری، اور اوپر ٹہلنے والی جس سے عشق ہو گیا وہ ہے شہزادی، اگر کہیں تذکرہ بھی کر دیا تو حالنا خرابنا، ایسی عجیب صورتحال ہو جائے گی کہ عجیب و غریب، اب کیا کریں گے۔ تو اب عجیب و غریب صورتحال، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ یہ صورتحال جو ہے، آپ سبھی حضرات اس صورتحال سے گزرے ہوں گے تقریباً، ابھی آپ کچھ بھی حضرت جی بنے بیٹھے ہوں لیکن گزرے تو بہرحال ضرور ہوں گے، اب تو یہاں تازہ ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ اپنے ماضی کی تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو عجیب و غریب صورتحال سے یہ گزر رہا ہے۔ اب گھر گیا، گھر جانے کے بعد دماغ تو وہی چل رہا ہے، حالت عجیب و غریب ہے، گھر میں آ کر پڑ گیا۔ ذرا غور سے سننے کی بات ہے، گھر میں جا کر پڑ گیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں انسن پٹی لیے ہوئے پڑا ہے، یعنی نہ بولتا نہ کچھ کہتا، عجیب۔ تو گھر میں بیوی بچے سب آ کے پوچھتے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں ابو کیا ہو گیا، بیوی کے پوچھ رہی سرتاج من کیا ہو گیا، لیکن بچوں کو بتا دے تو تم بتا دو کہ دوسری شادی کرنے والا ہوں، تم سنبھل لیو، بچ لیو گھر میں جا کے۔ اور اگر بیوی سے بتا دیں کہ جناب کوئی پسند آ گئی ہے تو پھر بیوی ہی نہیں بلکہ ساس سسر سالے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، آپ کو اپنے آپے کو بچانا مشکل ترین امر ہو جائے گا۔ تو یہ کسی کے سامنے اپنا درد سنا بھی نہیں سکتا، اور یہ کیفیت اتنی عجیب ہوتی ہے، آدمی درد کو سنا لے تو کچھ چین مل جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اور درد ہو اور سنا بھی نہ پائے، یہ عجیب مشکل کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے گھر والے پوچھے بیماری، یہ بتانے کو تیار نہیں۔ ادھر اب اس نے کیا کیا کہ گھر والی نے اور بچوں نے اٹھا کے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کر دیا، محلے کے ڈاکٹر، پھر ان سے علاج نہیں ہوا، پھر ذرا سا بڑا سا اسپتال، پھر بڑا سا اسپتال، گھر میں کرنے والا کوئی نہیں، یہی تھا کمانے والا۔ اب بھوکمری کا عالم ہونے لگا، تو جب سارے علاج جو ان کے بس میں تھے وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے، اب کیا کریں، مرتا کیا نہیں کرتا۔ جب لوگوں کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جب بدن میں طاقت ہوتی ہے، جب انہیں بتاؤ کہ جناب مولانا صادق صاحب ہیں، مولانا عبد القیوم صاحب ہیں، مفتی شوقی صاحب ہیں، جاؤ ان سے مل لو، ان سے دعا کرا لو، ان کی سمجھ میں نہیں آگے دیتی۔ لیکن جب سارے وسائل جواب دے جائے، پھر کہتے ہیں کہ اب مرتا کیا نہیں کرتا، مولوی ملاؤں کے پاس جاؤ یا پنڈتوں کے پاس جاؤ، تو وہ بیچارے تو وہ غیر مسلم تھے، وہ اپنے پنڈتوں کے پاس گئے، ان کے پاس بھی کوئی علاج ممکن نہیں ہو سکا۔
جب وہ بھی نہیں ہوا تو پھر وہ آ کے کہیں پھنس گئے کسی مولوی کے پاس. مولوی کے پاس کسی نے بھیج دیا کہ جاؤ بھائی مولویوں سے تعویذ کرا دو. وہ مولوی کوئی سلجھے ہوئے انداز کے تھے. ان مولوی صاحب کے پاس آئے اور جناب آ کے انہوں نے صورتحال پوری بتائی کہ جناب ایک دن جو ہے صفائی کرتے ہیں وہاں اور اس دن کے بعد سے جو ہے کبھی آج تک کام پہ نہیں گئے اور کوئی بیماری بتانے کے لیے تیار نہیں. کسی ٹیسٹ میں کوئی رپورٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, سارے ٹیسٹ رپورٹیں صحیح ہے. بس مولوی سمجھ گیا کہ جناب مولوی تو خود اس ماحول سے گزرا ہوا ہوگا تو وہ سمجھ گیا کہ جناب صورتحال کیا ہے. تو اس نے کہا تم سب باہر بیٹھ جاؤ جو ان کے والی وارث تھے گھر والے, اور اسے اکیلے کو بیمار کو اندر بلا دیا بندی کو, اور اندر حجرے میں بلا کے کہا کہ دیکھ سمجھ تو بھی گیا کہ میں سمجھ گیا ہوں, اب واقعہ صحیح بتا دے بیماری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی ہے, اور اگر تو بتانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دیکھ وہ جو لٹ رکھا ہوا نا روزانہ یاسین پڑھا ہوا تیل ملتا ہوں میں اس پہ, اور سال سے 10-20 لٹ تیرے لگیں گے, تیرا جن بہت سارا نکال دوں گا میں بھی, صحیح بتا دے, اور تیرے گھر والوں سے پٹوا دوں گا, بتا دوں گا کہ یاسین والا ڈنڈا اس کے بغیر علاج نہیں, تو گھر والے ہی پیٹیں گے. تو جناب پھر بیچارہ پیروں میں گر گیا, کہنے لگا کہ حضرت جی صورتحال یہ ہے, وہ جو شہزادی کسی کو بتا نہ دی, اور شہزادی ہے بادشاہ کی ہے تو گڑبڑ ہو جائے گا نا, بتا دیں گے. کہنے لگے دیکھ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا بھی نام مولوی تھی, ہم بھی دیوبند کے ہیں, تعویذ تو ہم دیں گے تجھے لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. مولوی نے کچھ دعا درود جو بھی کچھ تھا وہ اس کی جیب میں رکھ دیا, اس کو رکھنا, اور یوں بتایا ان کے گھر والوں کو بلا کر کہ ایک ہی علاج ہے, بھوت بہت بڑا ہے, بہت بڑا بھوت ہے, اتنا بڑا بھوت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور واقعتاً عشق سے بڑا بھوت کون سا ہوگا؟ مولوی نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا, اس نے کہا اتنا بڑا بھوت ہے یہ نہیں اتر سکتا, اس کی ایک ہی شکل ممکن ہے, میں جو تعبیر دے رہا ہوں اس کے شرائط ہیں. تم اپنے ابا کو ٹھیک چاہتے ہو, اے عورت تو اپنے شوہر کو ٹھیک چاہتی ہے, اے بولتا تم اپنے داماد کو ٹھیک چاہتے ہو, سارے اکٹھے تھے. اگر چاہتے ہو تو دیکھو ایک تو یہ تعبیر ہے اور ایک وظیفہ ہے, جنگل بیابان میں لے جا کے اس کی جھوپڑی ڈال دو اور ایک مٹکے میں پانی رکھ دو, 40 دن کا انتظام کر دو, اور یہ تسبیح میں دے رہا ہوں 1000 دانوں والی, یہ کتنے کی, یہ 25,000 کی, 30,000 کی, مولوی نے بھی تو کمائے ہوں گے کچھ, تو وہ جناب وہ چلے گئے, اور یہ دے رہا ہوں یہ لے جا کر جو ہے جنگل میں بیٹھ جائے, اور کوئی تمہارے گھر میں سے اس کے قریب نہ جائے. اگر جس دن کوئی نہ چلا گیا اس دن عمل ٹوٹ جائے گا, میری ذمہ داری نہیں. جو بھوت اس کے اوپر سوار ہے نا اس کا بھی بھوت ہی بن جائے گا اس دن. تو اب یہ 40 دن تک وظیفہ کرے گا جنگل میں, رات کے ٹائم اس کو جھوپڑی باندھ کے چھوڑ کے آ جاؤ, اور یہ پڑھے گا وہاں لا الہ الا اللہ, ایک دانے کو آگے بڑھا دے گا, پڑھے گا لا الہ الا اللہ, ایک دانے کو آگے بڑھا دے گا, پڑھے گا لا الہ الا اللہ, ایک دانے کو آگے بڑھا دے گا, اور اس میں ہوگا ترک جلالی اور ترک جمالی, یعنی نہ کسی سے بات کر سکتا, نہ کسی کا کوئی کھانا کھا سکتا, نہ کوئی دوسرا لفظ بولے گا نہیں 40 دن تک. بس وہ پانی کٹورا لے کے پانی پی لے, جنگل کے کوئی پتے ستے کھا لے, 40 دن تک اسی طرح اس کو گزارنا ہے, اور یہی کلمہ پڑھنا ہے, اور اس تعویذ کو یہاں سینے میں باندھ کے رکھنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے 100% علاج ہو جائے گا. بس گھر والوں کو کیا چاہیے, بیچاروں کو لے گئے پکڑ کے اور جنگل میں
रात को जो है झोपड़ी बांध के रख और पानी का मटका रख के एक कटोरा रख के ये तो अपना एक तस्वीर दे के उसे याद करवा के ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये तो जानते नहीं क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको भी नहीं पता और घर वालों को भी नहीं पता क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जाके बैठ गए। तो अब वहाँ बिठा के ये तो आ गए। अब सुबह को जो खेत वाले खेत में गए उन्होंने देखा और एक झोपड़ी पड़ी हुई और उसमें से आवाज आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह। तो करीब को जाके देखा हमारे खेत में कौन झोपड़ी डाले बैठा, कब्जा तो नहीं कर लिया। जाके देखा, उससे पूछा अरे तू कहाँ से आया? वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तारे भाई तू है कहाँ के रहने वाला? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई रोटी पानी कुछ चाहिए तुझे? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कोई चक्कर है खेत में हमारे कब्जा करेगा? कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलवी ने बता रखा था कुछ और बोलेगा तो वजीफा खत्म हो जाएगा तेरा, और तेरा वजीफा नहीं खत्म होगा भूत बन जाएगा तेरा। तो अब वो बेचारा खैर मनावे और घर वालों ने भी खूब तलकीन की कि देख ऐसा गड़बड़ मत मार देना कभी तू भूत ही बन जावे। तो फिर जनाब ये तो फिर जो है मौलवी कुछ भी कहे, ये कितना भी कुरान और हदीस बतावे इनके पास नहीं आएंगे, मगर आदत के खिलाफ कोई चीज मिले तो फौरन चक्कर में आ जाएंगे। अब सुबह को लोगों को बताया कि भाई हमारे खेत में होते होते शोर हो गया और जनाब मर्दों की लाइन औरतों की लाइन ताबीज करने के लिए दुनिया भाग रही है। और जनाब जाके जनाब देख रहे हैं कि जनाब हमारे लिए दुआ कर दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कारोबार की दुआ कर दो ला इलाहा इल्लल्लाह, उस लड़के से शादी करनी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा दुआ नहीं करता, बुजुर्ग इतना बड़ा है उसकी तो जियारत ही कर लो तो दुआ कबूल हो जाएगी। तो अब जनाब दुआ के लिए नहीं, अब तो जियारत के लिए लाइन लग गई। कुछ तो जियारतें होती है कश्मीर वाली, वो तो मरने के बाद होती है। ये जनाब ये हमारे यूपी और दिल्ली वाली जियारत, ये जिंदा जियारत चल रही है। लोगों की भीड़ जहां तक लोगों को पता चले, और औरतें तो और कच्चे दहन की होती है, कुर्ते उठा उठा के लाइन लग गई। जब इतनी भीड़ लगी तो पुलिस महकमे को पता चला, नगर पालिका को पता चला, तो वहाँ व्यवस्था करानी पड़ी, कहीं पानी की, कहीं रास्ते की, कहीं हिफाजत की। जहाँ इतना मजमा इकट्ठा होगा तो सारे इंतजाम कराने पड़ेंगे। जब सरकारी महकमों ने इंतजाम कराए तो होते होते पता बादशाह के घर तक पहुंच गया। बादशाह की शहजादी को जब पता चला कि एक कोई बुजुर्ग जो है जंगल में उतर आया है, नाज़िल कहीं से हो गया और उसने तरके जलानी भी किया है, तरके जमानी भी किया है, कुछ भी पूछो तो जवाब में कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शहजादी के यहाँ जिस दिन वो सफाई कर रहा था तो जब उसकी निगाह ऊपर पड़ी तो शहजादी ने भी उसे देखते हुए वो देख लिया था। अगले दिन से वो आया नहीं, वो भी समझ गई कि जनाब वो पागल हो गया, वो दीवाना हो गया। अब शहजादी के दिल पे असर होना शुरू हो गया। अजीब गरीब बात है, आपके पास तफसील का टाइम नहीं। हुज्जतुल्लाह बालिगा में हजरतुल इमाम अश-शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि जब इसके तू मुझसे पूछे कि हजरत आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, अपने दिल में झांक के देख लो। अगर आपके दिल में है तो यकीन करो कि आपका ताल्लुक मेरे दिल में है, और अगर आपके दिल में नहीं तो मैं कितनी भी लफाजी करूं, यकीन करो कि मेरे दिल में भी मोहब्बत नहीं। जब आपके दिल में मोहब्बत होती है, अर्शे इलाही से जाके दिल की आवाज टकराती है, अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं और दूसरे दिल के ऊपर मोहब्बत असरअंदाज होती है। ये यही नहीं एक सिस्टम चल रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक की खबर है, बस उधर भी मोहब्बत हो गई। उसने अपने अब्बा से बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत अब्बा हुजूर, कोई बुजुर्ग उतरे हुए हैं फला जंगल में,
دنیا زیارت کے لیے جا رہی ہے، میں بھی ایک لڑکی ہوں، آپ کی بچی ہوں، میرے بھی کچھ جذبات، میں بھی زیارت کر آؤں۔ بادشاہ نے کہا تیری تمنا کیسے پوری نہیں ہوگی؟ دنیا اجمیر جاتی، کلیر جاتی، کہاں جاتی، تو تیری تمنا کیوں نہیں پوری ہوگی؟ فوجی لاہور لشکر کے ساتھ قافلہ روانہ ہو گیا اور یہ گئی، وہاں جا کر اس نے جھکی کے باہر لوگوں سے کہا کہ جناب سارے فوج سب باہر رک جائے، میں لڑکی ذات ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا دعا کرانی ہے، تو اندر میں اکیلی جاؤں گی۔ بزرگ محترم اندر بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ محترم جو ہے اندر دروازہ بند کیے ہوئے جھوپڑی کا بیٹھے، انہوں نے دروازہ کھولا، شہزادی اندر داخل ہوئی، اس نے کہا السلام علیکم۔ بزرگ محترم نے تسبیح کا دانہ آگے بڑھایا، کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا میں حاضر خدمت ہوں۔ بزرگ محترم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بڑی دیر کے بعد بزرگ محترم نے اتفاق یہ ہے کہ آج ہی وہ ٹائم تھا جب اس کے 40 دن پورے ہو گئے، آج ہی وہ ٹائم تھا جب اس کے 40 دن پورے ہو رہے تھے۔ بس اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے بزرگ محترم کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور کیوں ہیں، آج میں تم نے سچی محبت مجھ سے کی ہے، آپ کچھ بھی ہوا کریں، میں کتنی بھی بڑی شہزادی صحیح، لیکن آپ کی محبتوں کی عقیدت ہے، ان کی ایک قیمت میرے دل میں ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کی سچی محبت ہے، میرا صحابہ، میرا حسن اور میرا جمال آپ کے لیے حاضر ہے، اور جھوپڑی کا دروازہ بند ہے اور باہر خدام پہرے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب تک کوئی اندر نہیں آئے گا، جب تک میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میرا حسن و جمال آپ جس طرح چاہے میرا حسن و جمال استعمال کر سکتے ہیں۔ بزرگ محترم نے تسبیح کا دانہ آگے بڑھایا اور کہا لا الہ الا اللہ، اور 40 دن پورے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے پیدا کیا۔ بس اب تو اس لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہے کہ جب اللہ ایسی ذات ہے کہ تیرے جیسی حسینائیں پیدا کر دیتا ہے، ایک نہیں لاکھوں پیدا کی ہوں گی، تو اس پیدا کرنے والے کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ اس پیدا کرنے والے کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ اب تو اس پیدا کرنے والے کا حسن و جمال دل میں گھر کر چکا ہے، اب یہ پیدا کیے ہوئے حسینوں کی کوئی اہمیت دل میں نہیں رہ گئی ہے۔ اب تو تم بھی کہہ دو اور میں بھی کہہ دوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب تو وہ لگن لگ گئی ہے، نکلے ہیں 40 دن پورے ہونے کے بعد، اور اسی مولوی دیوبند پہنچے کہ جناب اب تو اپنے حلقے میں داخل کر دو، اب تو اسلام آ گیا ہے، ضابطے میں پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ یہ ایمان کی، یہ قرآن کی باتیں کرو، کرتے رہو، برابر کرتے رہو، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس شخص نے کہنے پر قربانیاں دے دی، اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرماتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے، آپ ہیں، محنتیں ہیں، جد و جہد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی محنتوں کو اللہ نے قبول نہ کیا ہوتا، آپ کے پیسوں کو قبول نہ کیا ہوتا، یہ نتیجہ حفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے نہ آتا۔ اللہ رب العزت بام عروج عطا فرمائے، ترقیات سے سرفراز فرمائے، اس علاقے کو اور عمدگی اور دنیاوی اور اخروی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں نرالی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، بجھ نہیں سکتا۔ کسی طوفان سے قرآن کا چراغ آندھیوں خود آزما لو، سامنے میدان ہے۔